سبب اور مسبب ایک فنکشن ہے، توکل ایک جنرل ٹرینڈ ہے. توکل کیا ہوا؟ جنرل ٹرینڈ ہے کہ اللہ توکل ہم جا رہے ہیں، اور مزاج کا نام ہے. اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ بغیر سبب کے، اب وہ کہتا ہے کہ ایک آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. اب یہ مصرع ہو گیا، آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. نحن نرزق کا معنی ہم رزق دیتے ہیں. یہ آواز ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پر آواز آتی ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اب مطلب درمیان میں وہ فنکشن نہیں آپ دیکھ رہے کہ آپ نے پیسہ دیا، وہ آدمی لایا سبزی، آپ گئے اور آپ آئے اور باورچی کو کی تنخواہ بھی آپ نے دینا ہے. نہ، آواز نحن نرزق، ہم رزق دینے والے ہیں. اگر آپ کو اپنے کھانے میں رزق دینے والے، چلو روز کی بات چھوڑو، آج آپ نے کو پکایا، پتہ نہیں بلا نے پکایا کہ کسی پکایا، ہمیں تو آج ملا اللہ کا رزق. ہمیشہ ایسے گھر میں بھی ایسا نہیں. اگر آپ یہ کہو نا کہ رزق اللہ کو دے رہا ہے تو پھر آپ کی کیفیت ہی اور ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے؟ کسی نے توفیق دیتا ہے کمانے کی، وہ کمانا تو بہانا ہے. وہ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں، تو وہ رزق دیتے ہیں نا. وہ کہتا ہے میں اگر صرف بادل بارش ہی نہ کروں تو میں سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز تمہارے لیے. سارا جسے لامعیات کہتے ہیں نا، وہ جانور ہیں جو پیدا کیے ہوئے اس نے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بارش سے بندے زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزیں. تو بارش اگر ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے، پانی ایک کڑوا کر دیا جائے تو میں سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز. تو اتنی بات اگر سمجھ اور اعتماد آ جائے کہ مسبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، ہم سبب کے اندر گرفتار ہیں اور وہ مسبب ہے. مسبب سے کبھی رابطہ کر لو، آپ کو عالم اسباب یوں میز پر آپ کے سامنے تشریح کھلتی جائے گی. کیا کھلتا جائے گا؟ عالم اسباب یوں. یہ عالم اسباب جو ہے نا، یہ سارا واضح ہوتا جائے گا. عالم امر اور عالم خلق، یہ دو ہے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. عالم امر جو ہے وہ ہے جہاں سے ارادہ چلتا ہے. امر ربی کیا چلتا ہے؟ ارادہ نازل ہوتے ہوتے وہ عالم خلق میں آ جاتا ہے. جہاں خلق، مخلوق اور انسان یہ لوگ ہیں نا، وہ چل کے کون آیا؟ امر، اللہ کا امر، اللہ کا حکم. حکم جب زمین میں آئے گا تو یہ مخلوق کے اسباب بنے گا. کیا بنے گا؟ اسباب. جب حکم کے پاس تھا تو یہ مسبب کا ارادہ تھا. آپ کے پاس سمجھ؟ جب آپ کی کائنات میں وہ آتا ہے مسبب کا ارادہ، اور یہاں مخلوق کی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ لیں، اور میں سمجھانے سے تو سمجھ کہا جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی کہ وہ چیز جو ہے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے مالک کا ارادہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہو جا، ہو گیا، یا جو ہونا چاہے ہو، وہ چیز ہو جاتی ہے نا. تو وہ ارادہ کہاں ہے؟ وہ عالم امر ہے. ابھی وہ حکم جو آیا نہیں ہے اور ہو گیا ہے، لو اس کی بات کرو. یعنی کہ جو عالم امر سے ہو گیا، چٹھی چل پڑی، ابھی آپ کو جا کے نہیں ملا. آپ بات سمجھ رہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے مطلب لوگ پہچانتے ہیں درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتا عالم امر سے امر ہو گیا. پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو عالم خلق میں کوئی نشانی ہی کوئی نہیں ہے، وہ نہ کوئی بچال ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی ادھر واقعہ ہے، نہ کوئی ہم ٹھیک ٹھاک خیر خرید سے گزر رہی ہے. وہ خیر خرید سے گزر رہی ہے لیکن چٹھی چل پڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ کیا ہے؟ عالم امر. ہم عالم خلق میں گرفتار ہیں، جہاں کاز اور ایفیکٹ، بندہ اور واقعہ.
اور یہاں پر مطلب اس کا ارادہ گم ہو جائے گا آپ کی نگاہ میں کہ ارادہ کیا ہے، ارادہ سمجھ جاتا ہے بالکل، ہم وہاں تک گئے پھر اس کے آگے ہم جا نہیں سکے تھے، پھر بات ختم ہوگی کہ وہ واقعی ختم ہو گیا تھا. ہم بھی سمجھتے ہیں کچھ واقعات ہو رہے ہیں، کبھی فیوریبل تھے کبھی نان فیوریبل، آپ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے کیا چیز، سارے کا سارا اس کا ارادہ ہے. اگر آپ ارادے کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر آپ کی آسان بات ہے کہ جہاں جو ہونا ہے یہ بھی اس کو، اور یہاں کا سبب بھی نکال دیتے ہیں. جب آپ بات سمجھ رہے ہیں، صرف 2 دن کی بیوقوفی چاہیے آپ کو. 2 دن کی بیوقوفی کیا، 2 دن کا اعتماد چاہیے. 2 دن آپ اعتماد کو سبق سیکھ جاؤ، تیسرے دن آپ بالکل وہی کام کرو گے جو آپ کو کرنا چاہیے. اور 2 دن کا اعتماد آپ کو نہیں آتا، اپنے آپ پر اعتماد نہیں آتا. اعتماد کی بات کیا کہ اگر تم اپنے آپ کو خوبصورت نہ بناؤ تو کیا تم خوبصورت نہیں رہو گے. یہ فکر پھر غلط ہو گیا، اسی پھر کاٹ دو. تم کیا ہے، آپ کیا بناتے رہتے ہو. جو کچھ خوبصورتی ہوتی کیا ہے، پتہ کیا چیز ہوتی ہے، چاہنے والا کا نام ہے، اور وہ تم نہیں ہو اپنے آپ کو چاہنے والے. آپ عجیب صاحب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. خوبصورت بننے کی خواہش چھوڑ دو، چاہنے والے کا انتظار کرو، وہ خود ہی تمہیں خوبصورت بنا دے گا. چاہنے والا آ گیا تو چاہت خود بخود خوبصورت ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جب آئے گا، چاہنے والا جب آئے گا تو وہ آپ کو خود بخود ہی زیورات کر دے گا، آپ کو خود بخود خوبصورت کر دے گا، آپ کو خود بخود نفاذ کر دے گا. کون آئے گا، چاہنے والا. چاہنے والا کون ہے، امر. امر جب خلق کے گھوڑے پہ چڑھ کے آتا ہے تو درویش اس کو پہچان دے. اور امر نہ ہو تو بھاگم دوڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جہاں گئے کہاں کہاں نہ گئے، گم رہی کے پردے میں. ہم نے ساری کائنات سے سبق کیا، نہ کوئی درویش ملا، نہ کوئی بندہ ملا، نہ کوئی پرندہ ملا. جہاں گیا جھوٹ ملا، جہاں گیا غلط ملا. کیوں کام نہیں ہوا؟ کام کیوں نہیں ہوا؟ عالم امر کو پہچانا نہیں اس نے. وہ عالم خلق میں جھگڑا پڑا تھا. جب دیکھا عالم امر میں واقعہ کیا ہے تو شکر ہے یا اللہ کہ نہیں ہوا، تیری مہربانی ہے، ورنہ تو میں تباہ ہو گیا تھا. آپ بات سمجھ رہے اس بات، ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا آپ کیا کام کرو، آپ عالم خلق کا خیال رکھا کرو کہ ایک تو یہ واقعہ جو الجھا گیا آپ کا، کچھ واقعہ ایک گھریلو واقعہ جو آج کہہ رہا ہوں، گھروں میں دقت ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک میں نے آپ کو ایک اور کہانی سنائی تھی، لکھ کے سنائی تھی کہ ایک واقعہ تھا گرو کے چیلے کا کہ اس نے ساری عمر جو ہے وہ جواہر القاقیر اکٹھا کیا، بوٹیوں کا رس اکٹھا کیا، مدتوں کی محنتیں کی، پھر اس کو ٹھوکر لگی اور وہ شیشی ٹوٹ گئی. پھر وہ رویا. اس کا پھر گرو آیا، گرو نے کہا کیا ہے روتا ہے؟ تو نے کہا جی وہ ساری محنت بیکار ہوگی، سب بوٹیوں کا رس میرے ہاتھ سے شیشی ٹوٹ گئی. اس کا گرو ہنسنے لگا، کہتا مہاراج ہم رو رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں. کہتا ہے تو سمجھتا ہے تجھ کو تیری مراد نہیں ملی، مجھے میری مراد مل گئی ہے. کہتا تجھے کیا ملا؟ میرا نقصان ہو گیا. کہتا مجھے ملے تمہارے آنسو. کہتا مہاراج آنسو بھی کسی کام آتے ہیں؟ کہتا آنسو نہ ہو تو بوٹیوں میں رس پیدا ہونے ہی بند ہو. تو مدعا یہ ہے کہ تمہاری آزردی بناوٹ، آزردگی جو ہے یہ بناوٹی نہ ہو. مجھے لگتا کہ دکھ بھی کہیں بناوٹی نہ ہو جائے، تمہارا خوشی میں بناوٹی نہ ہو جائے. اس لیے عالم امر کا نام اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا انتظار کرو. آپ نے فیصلے کر کر ہارے، کر کر تھکے، آپ اس کا فیصلہ نافذ ہونے دو کہ یا اللہ اب تو کیا کرتا ہے، ہمیں منظور ہے، انتظار کر رہے ہیں. گھریلو معاملات میں بھی بعض اوقات ہم جھگڑا کرتے ہیں قاضی کے ساتھ، واقعات کے ساتھ. دیکھو اس نے پھر مطلب فلاں شخص نے ہماری بےزتی کر دی، انسلٹ کر دی. اور اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری اور اصلاح مقصود ہے، تھوڑا سا اور جھک جاؤ.
جب ادھر سے عزت وہ کرائے گا تو زمانہ سارا ہی آپ کو سلام کرتے جائے گا. وہ جب ادھر من بھایا نا، جب من کو بھا جائے، اس کے من کو بھا جائے تو مخلوق خدا کا چیز سب چیز ہو جاتی. اس لیے آپ عالم خلق سے نکل کے عالم امر کا خیال کیا کرو، مشاہدہ کیا کرو. کائنات میں کاز ایفیکٹ کے رشتوں کو چھوڑ دو، آپ کاز لیس ایفیکٹ کی طرف جاؤ اور ایفیکٹ لیس کاز کی طرف جاؤ. وہ وجہ جس کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا. کہتے تو اس کو ہمیشہ مدد کرتا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کوئی نکلتا ہے، مدد کرتا ہے. اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دیا کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں. آپ بات سمجھے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اور ایسا کام جس کو نہ کرو تو تمہارے اندر بےچینی ہو جائے. آج تم ایک پھر پینٹنگ میں آگے آ گئے ہو، کیا فائدہ ملا؟ کیا پچھلی پینٹنگ کا دریا آ گیا؟ پینٹنگ کو بیچتے ہو کیسے؟ اللہ ٹائم برباد کر دیا تو نے. آج پھر گھنٹے 2 گھنٹے لگا دیے ہیرے میں جاتا رہتا، ہیرے میں جاتا رہتا یہ آدمی. کہتا ہے نہیں، یہ مجھے سکون، آسودگی، خیال. اب یہ کام جو ہے نا، یہ کاز اور ایفیکٹ دونوں سے باہر ہے. کہ نہ کمائیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں، کمائی کرو دکان کھولو وقت پر جا کر. ہم کمائی والے آدمی نہیں ہیں. ہمارے اندر سکون، خیال جو ہے اظہار میں آوے. خیال جب اظہار میں آوے تو لطف پیدا ہو جاتا ہے. لطف کتنے روپے کا پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے 20-200 بلین اکٹھے کیا آج روپے. کتنے روپے کا آپ کو سکون ملنا چاہیے؟ کہتے سکون کے ساتھ روپے کا دل ہے. سکون تو بڑا سکون ہے. تو یہ ہے عالم امر. سکون کہاں ہوتا ہے؟ اور جو ملینز آف روپیز ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ عالم خلق میں. عالم امر کو عالم خلق میں تم جانچ نہیں سکتے، ورنہ 200 ملین کا سکون ملنا چاہیے، نہیں ملتا. تصویر بنا کے مل جاتا سکون. تصویر چاہے 20 روپے مل جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟